بعض روایات میں ملتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وصیت کی کہ اگر میں جاؤں گی اجنبی مرد جنازے میں شامل ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ کفن کے جسم سے ٹچ ہونے اور جسم پر متعین طریقے سے باندھے جانے کے نتیجے میں میرے جسم کی حیت اجنبی مردوں پر ظاہر ہو جائے، لہذا مجھ کو رات کی تاریکی میں لے جایا جائے اور اجنبی مردوں کو مجھ سے دور رکھا جائے کہ موت کے بعد بھی میرا حجاب باقی رہے۔ ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کے جنازے کے اوپر سے بکسا نما ایک چادر یا کوئی چیز ایسی ڈال دی جائے گی جس کی وجہ سے جسم کی حیت کا پردہ ہو جائے گا۔ یہ صورتحال تھی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن و سنت کے مطابق حجاب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا۔ کرناٹک کے حادثے کے نتیجے میں جس انداز سے بعض جذباتی قسم کے مسلمانوں نے، بعض جذباتی قسم کی تنظیموں نے، جن تنظیموں کی نمائندہ یہ خواتین یا بچیاں ہیں، ان لوگوں نے کہیں یہ شعور پیدا نہیں ہونے دیا کہ پردے کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اگر یہ شعور پیدا ہوا ہوتا تو یہ ٹو ویلر پر چل کر کے تباہی نہ مچاتی۔ اگر یہ شعور پیدا ہوا ہوتا تو وہ ویڈیو جو وائرل ہو رہا ہے اس میں بال نہ کھلے ہوتے اور ناک کے نیچے تک اس کا حجاب نہ اتر جاتا۔ یہ چیزیں اگر اسلامی تناظر میں دیکھی جائیں تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ اسٹیٹس پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر اس بچی کی تصویریں لگانا، اس کے اوپر اشعار کہنا، کون سی شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک اجنبی لڑکی کی واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا کر کے اس کے ویڈیوز لگائیں، اس کی تصویریں لگائیں؟ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ حجاب رب کائنات کی رضامندی کے لیے ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اس حجاب کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ کسی قوم کے کسی مخالفت کے رد عمل میں اگر خواتین حجاب کرتی ہیں تو یہ رب کائنات کی رضامندی کے لیے یا اسلامی حکم کے تناظر میں نہیں، یہ ہمارا حجاب نہیں۔ آج وہ دور ہے جب مسلمان اسلام کے نام پر، شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے نام پر جن چیزوں کے ذریعے آسرا حاصل کرتے ہیں، جن چیزوں کے ذریعے تحفظ حاصل کرتے ہیں، جن چیزوں کو اپنی کامیابی کا اور اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ شریعت اسلامیہ سے تعلق ہے، بلکہ مسلمانوں کا مکمل خلاصہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں کسی انداز کے احوال بدلیں تو ان کے لڑکے لڑکیاں، ان کے گھر والے تعلیم کو چھوڑ دیں، سڑکوں پر نکل آئیں، مظاہرے کرنے لگیں، بے چینی کا ماحول پیدا کیا جائے اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ اور اس کے بعد اس بے چینی کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کو اٹھا لیا جائے اور ہماری قائدانہ صلاحیت رکھنے کے دعوے کرنے والے اپنے گھروں میں آرام کے ساتھ سوئے پڑے رہیں، نہ کوئی مقدمات کی پیروی کرے، نہ کوئی نکل کر کے ان کی رہنمائی کرے، نہ کوئی آ کر کے ان کو دلاسا دے، خاندان کے خاندان ٹوٹ جائیں اور تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ جس انداز سے ہمارے موبائل فون پر، ہمارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر، ہمارے فیس بک پر جس انداز سے ویڈیوز اور تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، جس انداز سے ایک بے چینی کا ماحول ہے، ایسی صورتحال میں دین کی رہنمائی کیا ہونی چاہیے؟ پردے کی اور حجاب کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے حجاب کس کو سمجھ رکھا ہے اور حقیقی معنی میں حجاب کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے حقائق ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم کو مخاطب کیا گیا، مسلمانوں کو نہیں کیا گیا۔ یہودیوں کو یا عیسائیوں کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب نہیں کیا گیا، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے رب کائنات جو انسانیت کو پیدا کرنے والا ہے، رب کائنات جو ساری دنیا کے ماحول سے واقف ہے، رب کائنات جو انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا کر کے چلتا پھرتا، جھگڑا کرنے والا، بحث و مباحثہ کرنے والا، دنیا کمانے والا، دنیا میں چمک دمک کو تلاش کرنے والا،
دنیا میں ترقی کرنے والا ایک حقیر پانی سے پیدا کر کے ایسے انسان کو لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس رب کائنات نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ شیطان تم کو آزمائش میں اور امتحان میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں پھینک دیا جائے۔ اس نے سب سے پہلے ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، سب سے پہلے انسانیت پر، انسانوں پر، بنی نوع انسان پر، دنیا میں جو لوگ بسنے والے تھے ان کے اوپر سب سے پہلا وار اور سب سے پہلا حملہ جو کیا وہ ان کے لباس پر کیا۔ ان کو لباس سے عاری کر کے ان کے تن سے ان کے لباس کو الگ کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ لے، بے حیائی عام ہو جائے۔ یہ شیطان کا پہلا حربہ تھا جو انسان کے اوپر کیا گیا۔ اور معاف فرمائیں گے، آج سوشل میڈیا نے موجودہ حالات نے، بے حیائی نے موجودہ دور میں دوسروں سے، چاہے وہ اسلامی شخصیات ہوں یا غیر اسلامی شخصیات ہوں، اور بالخصوص غیر اسلامی فحشکاری پھیلانے والی فلمی دنیا کی شخصیات سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ناچ گانے بجانے، بے حیائی اور نہ جانے کون کون سے فتنوں میں مبتلا ہو کر کے اپنے خاندانوں کو اور اپنے مستقبل کو داؤں پر لگا کر کے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اسلام نے ایک موتی کے طریقے سے، ایک ہیرے کے طریقے سے، ایک قیمتی سرمایے کے طریقے سے لوگوں کے مزاج، اوباشوں کے مزاج، راستے میں چلنے والے نوجوانوں اور آوازیں کسنے والے اوباشوں کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے 1400 برس پہلے کہہ دیا کہ ان خواتین کو موتیوں کے طریقے سے، زیورات کے طریقے سے چھپا کر کے رکھا جائے۔ یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، یہ اگر قرآن و سنت کے مطابق چلیں گی تو یہ نبی کی تربیت کر کے آئی ہیں۔ انہوں نے خلفائے راشدین کی تربیت کی ہے، ان کے نام سے قرآن مجید میں سورت نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں پردے کا حکم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، بازاروں کی زینت نہ بنو، آفسوں کی زینت نہ بنو۔ اگر کہیں کام کاج کرنا ہے تو شریعت کے دائرے میں پردے میں رہتے ہوئے انجام دیا جائے، کہیں باہر نکلنا ہے تو ناگزیر ضرورت کے تحت اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے نکلا جائے۔ جب باہر نکلو تو کھن کھناتے ہوئے زیورات اور خوشبو لگا کر کے نہ نکلو کہ محلے میں پائے جانے والے اوباش رات بھر تمہارا تبصرہ کر کے تمہارا ٹھٹھا اڑائیں، تمہارے اوپر تبصرہ کریں، تمہارا مذاق اڑائیں۔ ایسا نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلی دور کے بناؤ سنگار کو اختیار کر کے فتنے نہ کھڑا کرو، فحاشی کو اختیار نہ کرو، بے پردگی کو اختیار نہ کرو، بلکہ گھروں میں بیٹھ کر کے عزت و وقار کی زندگی اختیار کرو۔ گھروں میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی فکر کرو، کیونکہ یہ تمہاری اسلامی تربیت کے نتیجے میں جب بڑے ہوں گے تو عالم بن سکتے ہیں، بڑے ہوں گے تو محدث بن سکتے ہیں، بڑے ہوں گے تو فقیہ و مجتہد بن سکتے ہیں، بڑے ہوں گے تو تمہاری اسلامی تربیت کے نتیجے میں دنیا کے اندر یہ اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور انہوں نے جتنے کار خیر کیے وہ سارے کے سارے تمہاری جھولی میں، تمہاری زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی آتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک
وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں، فرمایا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان کی خواتین کو یہ بات بتا دیں کہ وہ اپنے پہلوؤں پر اپنی چادریں اور اپنے دوپٹے ڈالے رہیں، اور یہ چیز ان کے تعارف کے لیے، اس ناحیے سے ان کو پہچانے جانے کے لیے کافی ہے کہ ان کو اذیت نہ دی جائے۔ وہ بے پردہ نکلیں گی تو ان پر آوازیں کسی جائیں گی، وہ بے پردہ نکلیں گی تو ان کا مذاق اڑایا جائے گا، لیکن با پردہ نکلیں گی تو ان کی شناخت ایک شریفانہ ماحول میں شریف خاتون کی حیثیت سے ہوگی، اور کوئی ان کی جانب نگاہیں بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ اس وجہ سے ان خواتین کو گھروں کی زینت بنایا جائے۔ یہ مظاہروں کے لیے، اسکوٹی چلا کر کے باہر تباہی مچانے کے لیے، بازاروں میں گھومنے کے لیے، سوشل میڈیا کے ذریعے اجنبی لڑکوں سے رابطہ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ خواتین گھروں کی عزت و آبرو کے تحفظ کی علامت ہے، لہذا ان کو اسی کی تربیت اور ٹریننگ دی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا سورہ نور کے اندر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، پھر خواتین کو کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ جو زینت بذات خود ظاہر ہو جائے اس کی ذمہ دار وہ نہیں ہیں، لیکن ان کو حکم یہ ہے کہ کان کی دونوں لو سے لے کر کے، سر کے اوپری حصے سے لے کر کے پیر کے پنجوں تک سارے جسم کو ڈھک کر کے نکلیں۔ یہی اسلامی حکم ہے، اس میں کسی انداز کی گنجائش نہیں۔ آج مسلمان بتائیں کہ ان چیزوں پر کتنے خاندان اور کتنے گھرانے عمل کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں۔ ان کے بارے میں گفتگو کرنے کا اصول بتایا گیا۔ امہات المؤمنین کو، ہماری ماؤں کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تم لوگ عام عورتوں کے طریقے سے نہیں ہو، اگر تقوی اختیار کرو، لہذا اگر کسی سے گفتگو کرنی ہو فلا تخضعن بالقول، تو اپنی آواز میں نرمی اختیار کر کے، لچک اختیار کر کے، آواز کے اندر خوبصورتی پیدا کر کے بات نہ کرو۔ اگر اجنبی مرد ہے، بوقت ضرورت گفتگو کرنی ہو تو کڑک آواز کر لی جائے، آواز کے اندر تیکھا پن اختیار کیا جائے، اس کے بعد گفتگو کی جائے۔ عام طریقے سے، عام فطری آواز میں گفتگو کرنا کسی اجنبی مرد کے سامنے ان خواتین کے لیے جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ان خواتین کو حکم دیا گیا کہ تنہا کسی کے ساتھ کہیں نہ جائیں، کہیں سفر نہ کریں، تنہا کسی اجنبی مرد کے ساتھ باہر نہ نکلیں، کسی اجنبی مرد کے ساتھ خلوت میں نہ جائیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی اجنبی سے کچھ خرید و فروخت کرنی ہے، لین دین کرنی ہے، کچھ مانگنا ہے، تو اس کا بھی ضابطہ بتایا گیا۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر تم کو کوئی چیز لین دین کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی اجنبی مرد ہے، تو پردے کے پیچھے سے لین دین کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پیسہ پکڑاؤ ایک سرے سے اور دوسرے سرے سے اجنبی مرد اور دکاندار پیسہ پکڑے، بلکہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے، وہ اٹھا کر کے بقیہ پیسہ وہاں رکھ دے۔ یہ خاتون بڑی خاموشی اور شرافت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس کو اٹھائے اور وہاں سے نکل جائے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 جس کو ابھی بتایا گیا، اس پر بھی غور و تدبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو کہ نابینا ہیں، کیا میں ان سے پردہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ تم کو نہیں دیکھتے لیکن تم تو ان کو دیکھتی ہو، لہذا تم کو ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے مردانہ لباس اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے سے عورتوں کو روکا گیا۔ عورتوں کو مخلوط تعلیم حاصل کرنے، اختلاط پیدا کرنے
مردوں کے ساتھ نکلنے، اجنبی مردوں کے ساتھ خلوت میں ہونے اور اختلاط پیدا کرنے سے روکا گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے عناصر ہیں جو خواتین کے اندر سے حیا کو ختم کر دیتے ہیں۔ پردے کا مفہوم کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زینت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری زینت، ایک باطنی زینت۔ ظاہری زینت جو ہے وہ ہمارا لباس ہے، باطنی زینت یہ عورت کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے زیورات، اس کی انگوٹھی، یہ تین چار چیزوں میں باطنی زینت ذکر کی گئی۔ فرمایا باطنی زینت کو شوہر اور محرم مردوں کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اضواء البیان میں اسی طریقے سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم اپنے چہروں کو ڈھک لیا کرتے تھے، رجال یعنی مردوں سے پردہ کرنے کے لیے، مردوں سے پردہ کرنے کا حکم تھا، لہذا ہم اپنے چہروں کو مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے بچا کر کے ڈھک لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اللہ رب العالمین سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے کہ ان خواتین سے کہہ دیا جائے کہ جب چلیں تو اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ رکھیں، پیر پر اپنے قدموں کو پٹک کر کے نہ چلیں، ایسے جوتے نہ پہنیں جن کے اندر آواز پیدا ہو اور لوگوں کا میلان ان کی جانب ہو، لوگ پلٹ پلٹ کر کے ان کو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اپنے پیروں کو سنبھال کر کے شرم و حیا کے ساتھ زمین پر رکھیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی جو خفیہ زینت ہے زور سے قدم رکھنے کے نتیجے میں وہ ظاہر ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ السلمانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو انہوں نے چادر سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا اور اپنے سر کو ڈھک لیا اور صرف اپنی بائیں آنکھ کو کھول کر کے رکھا، اور فرمایا پردے کا اصل مفہوم، حجاب کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ایک آنکھ خاتون کھولے تاکہ راستہ چل سکے اور دونوں آنکھوں کو کھولنے سے بھی وہ پرہیز کرے۔ یہ ہماری شریعت اسلامیہ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے واقع افک میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ صفوان سے ڈھک لیا، جب وہ سامنے آئے تو پردے میں ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ کو دیکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے ابن باز رحمت اللہ علیہ، محمد بن صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ اور عالم اسلام کے بڑے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے سر سے پیر تک کا پردہ کرنا یہ واجب ہے، اور اسی پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے۔ جب عورت کو پیغام دیا جاتا ہے شادی کا تو اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کا منگیتر ہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر پردے کا تصور نہ ہوتا تو یہ جملہ نہ کہا جاتا۔ پردے کا تصور ہے، وہ پردہ کرتی ہے تبھی یہ کہا گیا کہ منگیتر اس کو دیکھ سکتا ہے۔ پردہ نہ کرتی ہوتی تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ چلتے پھرتے آتے جاتے کہیں بھی اس کو دیکھ لیتا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا صحیح مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح انداز سے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔